سیریل کلر تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 44۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش بھرا ٹائم دیکھا، پھر کیمرے کی جانب دیکھا۔ وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ اڑا چکا تھا جو کہ اس کی اور ایلے کی سیو ہوئی تھی تاکہ دادا یا ڈیڈ کو خبر نہ ہو۔ کیمرے سے اس کے کمرے کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس نے کچھ دیر بیلا سے باتیں کی اور پھر اداس ہو کے بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے سامنے کھانا بھی رکھا گیا اور وہ ضد کی پکی ہو گئی تھی، کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ استنبول اور نیو یارک کو ایک کر دیتا اور اسے جانے میں بھی وقت لگتا۔ جیکسن دادا کی آواز پر اس نے کیمرے کی کلپس چینج کیے اور اب کیمرے پر ایلی سوتی ہوئی شو ہو رہی تھی۔ یہ اس نے خود سے ایڈٹ کر لی تھی تاکہ وہ کچھ بھی کر رہی ہو دادا کو سوتی ہوئی دکھے۔ وہ مڑا۔ کیا خبر ہے؟ جیکسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیکسن نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور کچھ چیزیں کھول کر جیکسن کو ایئرپورٹ کا منظر دکھانے لگا۔ کل یہاں براڈ ایمٹ سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ اس ایئرپورٹ سے گزرے گا، یہ سارا سین پرائیویٹ ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہے کون ملنے آ رہا ہے، اور جو بھی آئے گا یقیناً براڈ کا جانے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ براڈ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ سالوں پرانی مافیا ختم ہوئی ہے، یقیناً براڈ کوئی نہ کوئی موضوع ضرور کرے گا۔ اس نے ذرا تفصیلی جواب دیا۔ چیک چکا اور اسے مزید ایک دو چیزوں کو ڈسکس کرنے لگا۔ جیکسن بھی اسے کچھ باتیں بتا رہا تھا۔ میں خود جاؤں گا، اس نے ایک بٹن پہ کلک کرتے مصروف انداز میں کہا۔ جیکسن دماغ نہ خراب کرو۔ چیک کو اس کی یہ الٹی سیدھی حرکات بری لگتی تھی۔ دادا یو نو ڈیٹ، ہم آپ کی مافیا کے ذہن سے نہیں، جیکسن روبو کے ذہن سے چل رہے ہیں۔ اپنے آدمیوں پر ایک حد تک بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب پاؤں ہے آپ کے پاس تو کام اپنے ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ اگر کہیں بھی براڈ نے کوئی نشان چھوڑا، آئی شیور میں اسے اس نشان کا بدلہ بہت بھیانک لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چیک خاموش ہو گیا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ وہ وقتاً فوقتاً اس سے یہی سوال کر لیتا تھا۔ کیسا وعدہ؟ اور ہر بات اس کی عدم دلچسپی پر چل بن جاتا تھا۔ وہ مسکراہٹ روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیکسن روبو، تم نے میری مافیا کو جیکسن روبو، تم نہ میری مافیا کو بولو گے اور نہ اپنے دادا کے نام کو گرنے دو گے۔ وہ گھور کر بولا۔ اوہ اچھا، ہاں ہاں دیکھتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگا۔ I just hate your carelessness with my mafia and I just hate your mafia useless، وہ کہہ کر سر جھٹک گیا۔ جیک دانت کچکا گیا۔ جائیں جائیں، وہ بولا جب کہ جیک کا بس نہیں چلا کوئی چیز اس کے سر پر مار دے اور جیکسن اس کا جلنا کڑکتا انجوائے کر رہا تھا۔ جیک اسے سے باہر نکل گیا۔ جیکسن ہنسیا نفی میں سر ہلانے لگا اور اس نے اپنا سیل فون اٹھا لیا۔ جہاں وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ہیزل کو کمرے کے دروازے پہ دیکھ اس نے نگاہ فوراً موڑ لی۔ وہ 5 ماہ سے اسے یوں ہی بیزاری کا اظہار کرتا تھا۔ ہیزل روم میں آئی اور اس کے رونے کی آواز پر جیکسن نے نگاہ اٹھائی۔ وہ سنجیدگی سے پلٹا اور کمرے کے باہر جھانکنے لگا۔ ڈیڈ، اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ 5 ماہ سے ہیزل سے بات تک نہیں کی تھی اس نے، مگر جیمز تو معلوم نہیں کہاں جا سویا تھا۔ جیکسن، ہیزل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور جیکسن نے جھٹک دیا۔ I'm sorry، وہ بولی لہجہ کانپنے لگا۔ جیکسن مڑا، ہیزل کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ No actually I'm sorry، میں نے آپ کے نام نہاد بیٹے کو مار دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ گیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تم لوگوں کو مارو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تم لوگوں کو مارو۔ ہونا ریزی کرو، تم اس دنیا کے باسی بن جاؤ جس دنیا سے میں نے تمہارے باپ کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔
وہ زبردستی سے اس کا چہرہ تھام گئی. تم مجھے بہت عزیز تھے. اور ہو جیکسن، مارک وہ بچہ ہے جس میں مجھے اپنا آپ نظر آتا تھا، لاوارث، بے سہارا، بے آسرا. جب اسے کوڑے کے ڈھیر پہ روتے دیکھا تو روح کانپ گئی، اور میں نے اسے تمہارے باپ کا، اس فیملی کا نام دے دیا. اور تم جانتے ہو، جیک مجھ سے مزید نفرت کرنے لگے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈ نہیں. وہ مجھ سے ہر حال اور ہر صورت میں محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈیڈ سے بھی کرتے ہیں. جیک مجھ سے تمہیں لے گئی، میں اف بھی نہ کر سکی. شاید بہت چھوٹا ہے میرا دل. اس دن مارک کو تم نے بے رحمی سے مارا تھا جیکسن، بہت بے رحمی سے. وہ تمہارا سگا بھائی نہیں. لیکن وہ رک گئی. جیکسن خاموشی سے سن رہا تھا. ٹھیک ہے، اس نے آنسو صاف کیے. میں تم لوگوں کی دنیا کو اپنانے کی کوشش کروں گی. اس نے بیٹے کو محبت سے دیکھا. میں بھی شفاق ہو جاؤں گی. لوگوں پر ہونے والی ظلم کو اگنور کر دوں گی، وہ بولی. جیکسن پھر بھی خاموش رہا. پلیز، آئی ایم سوری. 5 ماہ سے تم اپنی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے. تمہیں علم بھی ہے میں کس اذیت سے گزرتی ہوں جب تم مجھ سے بات نہیں کرتے. وہ بے ساختہ پھر سے رو دی. میں تمہارے لیے جیکسن، صرف تمہارے لیے تم لوگوں جیسی ہو جاؤں گی. اگر میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرے، یہ کیسے برداشت کروں، وہ بولی. اور جیکسن نے گہرا سانس بھرا. اس کی بیوی کا اور اس کی ماں کا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، نہ وہ رشتے دار تھے، مگر پھر بھی ان دونوں کے دماغ کی ایک رگ فالتو تھی، یا ایک جیسی تھی. جس دنیا کے وہ لوگ تھے اس دنیا کی طرح ہی رہتے اور سوچتے. اس نے ہیزل کو گلے سے لگا لیا. ڈونٹ سے سوری اگین. آئی ایم یور سن مارک جارڈن. کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے. پاگل ہوں، سائیکو ہوں، قاتل ہوں، مجرم ہوں. میں آپ کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے ساتھ کسی کو آپ کی محبت کا حقدار نہیں سمجھتا، وہ بولا. ہیدر ہلکا سا مسکرا دی. جارڈن تو چھوٹا ہے اور تم سے ڈر کر بھاگ بھی گیا ہے. وہ ہلکا سا ہنسی. ہاں، اسے مار کا انجام اپنے بھیجے میں رکھنا چاہیے، وہ بولا. اور کچھ دیر ہیزل کو سینے سے لگائے کھڑا رہا. کیا تمہارا رابطہ ہے اس سے؟ ہیزل نے تو صاف کیے. مجھے یہ نہیں پتا وہ دکھتا کیسے ہے. رابطے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ شانے اچکا گیا. بھائی ہے تمہارا سوتیلا. اس نے پھر سے یاد دلایا کہ جارڈن بھی اس کی ماں کی رحم دلی کی بنا پر بالکل مارک کی طرح ان کے گھر میں لایا گیا تھا. لیکن یہ بات نہ مارک جانتا تھا نہ ہی جارڈن. کسی نے ان دونوں کو بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، اور جانتے سب بھی تھے. اچھا بھائی. ہیزل نے اس کے بال بکھیر دیے. آپ کو آپ کی بہت ہی کھاتا ہوں. وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر چیئر پر بیٹھا بولا، جبکہ اس نے ایلے کی طرف سے کیمرہ آن کیا تو وہ کیمرے میں ہی مودیے کھڑی تھی. یہ کیا کر رہی ہے؟ ہیزل دل پر ہاتھ رکھ گئی. جیکسن سے نفے میں ہلانے لگا. یہ بالکل نمونہ ہے. وہ کیمرہ آف کر گیا. تم اس سے ملنے جاتے ہو نا؟ ہیزل مسکرا کر پوچھ رہی تھی. کسی کو مت بتائیے گا یہ بات، وہ آہستگی سے بولا. اور ہیزل سر ہلا کے مسکرا کے اٹھی اور جیکسن کو پیار کرنے لگی. اب کیوں رو رہی ہیں؟ وہ سوال کرنے لگا. میری جان نکل گئی تھی. وہ بے ساختہ روتی چلی گئی. خود کو مجھے مارنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیسی سب سوچ سکتی ہوں. اس نے اس کے ہاتھوں پر پیار کیا. مگر جیکسن لوگوں کو تکلیف مت دیا کرو، وہ بولی. جیکسن سر تھام گیا. ڈیڈ بلا کر جیمز کو دیکھ ہی لیا اس نے. آپ کی وائف مجھے انسان بنا دے گی اگر مزید کچھ دیر یہاں رہی تو، وہ بولا. ہیدر نے آنسو صاف کر کے شکوہ کو نگاہوں سے جیمز کو پھر جیکسن کو دیکھا. دونوں ہی اسے دیکھ رہے تھے.
معلوم نہیں کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ ڈر سے شادی کر کے وہ حیران ہوا۔ ہاں بالکل، وہ غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ کوئی ویلیو ہی نہیں آپ کی۔ اس نے اپنی گرینش آنکھ کی آئی برو اٹھائی۔ یہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے، جیم سنجیدگی سے کہتا، اس کے پیچھے چل دیا۔ جیکسن نے پھر سے کیمرہ کھولا۔ اب وہ کیمرے کے سامنے کھڑی رو رہی تھی اور جیسے بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے بازوں میں اسے بھر لینا چاہتا تھا۔ اس نے پھر وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور جب زیادہ بے چینی ہوئی وہ بنا سوچے سمجھے وہاں سے نکل گیا۔ اب جیکسن مجھے دیکھیں گے، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی، ان کی طرف نہیں دیکھوں گی، غائب ہو جاؤں گی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں بیٹھ گئی، جبکہ اسے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ روتے روتے معلوم نہیں اسے کب نیند آ گئی۔ جیکسن روبو کا پلین اپنے ہی بنگلے کے یارڈ میں اترا اور وہ تقریباً لمبے ڈنگ بھرتا اندر داخل ہوا تو چاروں طرف خاموشی تھی۔ اسے باقی سب سے لینا دینا بھی کوئی نہیں تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آ گیا مگر پورا کمرہ خالی تھا۔ ایلے، اس نے واش روم چیک کیا، وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ پھر وہ باہر نکل آیا اور اس سے پہلے وہ ہینری پر دھاڑتا۔ اس نے دوبارہ کمرے میں جا کے کسی خیال کے تحت الماری کھولی تو وہ سامنے ہی، وہ اس کے کپڑوں کو سینے میں بھیجے سونے میں مگن تھی۔ کیا پاگل لڑکی تھی، سانس رک جاتا تو، وہ سوچتے ہوئے اسے بازوں میں اچک گیا۔ میں جیکسن سے نہیں بولوں گی، نیندوں میں بھی وہ بول رہی تھی۔ جیکسن نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور اسے بیڈ پہ لٹایا اور اسے باہوں میں بھر کے وہ خود بھی اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کافی پرسکون ہے محبوب کو باہوں میں بھر لینا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی کی باہوں میں قید پایا۔ وہ مڑ کر جیکسن کو دیکھنے لگی جو سکون سے سگریٹ کے لمبے چوڑے کش پر رہا تھا۔ جیکسن، وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی اور مسکرا کر اس کے سر پہ پیار کر گیا۔ آپ آ گئے، وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ ایلے، میں بہرا نہیں ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن آپ آ گئے ہیں۔ اس کا چہرہ چھونے لگی اور وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے نشان پر اپنی انگلی چلانے لگی۔ جیکسن، وہ بولی۔ وہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا، اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے نا، وہ بولی۔ کبھی نہیں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر اس کے چہرے کے قریب گیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا، اسے دھوئیں سے بھر گیا۔ ایلے کو بری طرح کھانسی چڑھ گئی۔ جیکسن البتہ مسکرانے لگا، ابھی کھول کر مسکرا بھی نہیں سکا تھا کہ دادا کی کال آنے لگی۔ وہ سیدھا ہوا۔ ایلے نے اس کی سمت دیکھا، اسے پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی وہ پھر سے چلا جائے گا۔ جیکسن وہیں بیٹھا تھا۔ یس دادا، وہ بولا۔ ایلے کی آنکھیں پھیر گئیں۔ جیک زندہ تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بتایا تو تھا کام سے باہر آیا ہوں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ میں واپس آؤ، وہ کہہ کے کال کٹ کر گیا۔ اف، جیکسن نے سانس کھینچا اور اپنے کوئن کو دیکھنے لگا۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں فرصت سے کہوں، مگر کیا کروں کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں۔ وہ ایک دم اس پر چپٹا اور اس کے خشک ہوتے ہونٹوں پر اپنے لمس کی وہ عدت چھوڑنے لگا جسے ایلے جل سی جاتی۔ لپسٹک لگا کے رکھا کرو، وہ بولا، اور اپنے آپ کو اس نازک سی لڑکی کے مزاج کی قدر نہ کرتے دیکھ ذرا غصہ ہوا وہ خود پر، پھر اٹھنے لگا۔ آپ جا رہے ہیں؟ وہ بھی اٹھ گئی۔ اور کوئی آپشن بھی نہیں؟ نہیں جیکسن، پلیز مت جائیے۔ وہ اٹھ کر اس کا بازو تھام گئی۔
ایلے بچوں جیسا بہیو نہ کرو، فی الحال یہ ضروری ہے، میں نہیں جانے دوں گی، واپس ضد ہوئی۔ ایلے وہ ذرا گھور کر بولا، نہیں، وہ بھی گھورنے لگی۔ پلیز، وہ پہلی بار کسی کی منت پر اترا۔ نہیں نا، وہ رونے لگی۔ جیکسن نے گہرا سانس بھرا۔ 10 منٹ کا مطلب آدھے ایک گھنٹے میں وہاں ہونا چاہیے تھا، جو ناممکن ہی تھا۔ وہ جان نہیں چھوڑ رہی تھی اور دادا بھی تو پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس نے ایلے کے گالوں پر سے سارے آنسو چن لیے اور کچھ منہ بنا کیا۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ پھیکی پھیکی سے ہو گئی ہو۔ ہیں؟ وہ آنکھیں پھیلا گئی، کمزور، ایسی بالکل مردہ سی۔ اس کا دماغ ہٹانے لگا۔ کیوں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ جیکسن نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اسے اس کا عکس دکھانے لگا۔ جیکسن اس کے مقابلے میں ہینڈسم خوبرو لگ رہا تھا۔ ایلی کو شرمندگی ہوئی۔ اب میں پیاری نہیں ہوں۔ وہ سر جھکا کے اداس ہوگی اور پھر رونے لگی۔ تو پیاری ہو جاؤ، بہت سارا کھانا کھاؤ، اور وہ لڑکیاں سیلون بھی تو جاتی ہیں نا، تم بھی جایا کرو۔ میں سچی؟ وہ اچھل پڑی۔ ایلی میرے پاس کان ہے یا نہیں؟ وہ اس کے چیخنے پر بیزار ہوتا بولا۔ اوکے، پھر آپ دوبارہ آئیں گے، میں آپ کو اچھی لگوں گی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ وہ مسکرایا اور اس کی پیشانی چوم گیا۔ بی ریڈی، وہ آنکھ دباتا بولا، اس سے پھر سے بولا اور اسے پھر سے بہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ ایلا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہنری، وہ غصے سے چلا اٹھی جیکسن کے نکلتے ہی، اور جب وہ نہیں اٹھا تو اس کے کمرے میں گھس کر اسے مارنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بھڑکا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، میں اب پیاری نہیں ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ تمہارا دیو پھر سے آیا تھا، یہ مرے گا دادوں کے ہاتھوں سے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ پلیز مجھے سیلون لے چلو، وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ سیلون کا تو بس نام ہی سنا تھا، بس کبھی گئی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہٹو تو صحیح، وہ اسے دور کرتا بولا۔ میں ریڈی ہو جاتی ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگی۔ ایلی آرام سے چلو، ہیلری پیچھے سے چلایا، مگر وہ تیز کام کی طرح بھاگ اٹھی تھی۔